السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، طلوع اسلام کے دوسرے حصے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم، انتہائی محترم جناب سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ طلوع اسلام کا دوسرا حصہ اس کو آج کور کریں۔ ہاں، یہ ہے بتانا، مقصود یہ ہے کہ طلوع اسلام ہم پہلے اس کی تمہید باندھ چکے ہیں پہلے حصے میں، بس بتانا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور قرآن مجید میں دیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے آخرکار کامیاب ہونا ہے، ان کی حکومت قائم ہونی ہے۔ بس یہ ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے احکام کی بجاوری کرنی ہے، اللہ کے احکام کی بجاوری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کر کے دکھایا۔ اور یہ چیز 1907 میں بھی انہوں نے کہی تھی۔ مارچ 1907 کے نام سے ان کی نظم بھی موجود ہے، جس میں وہ اس وقت پیشن گوئی کرتے ہیں کہ مسلمانوں، تم نے ایک دن کامیاب ہونا ہے۔ یورپ جو ابھی ڈارک ایجز سے نکل کر ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، یہ خود بخود یہ ناکام ہوگا، شکست و ریخت کا سامنا کرے گا۔ اور وہی ہوا۔ پھر 23 مارچ 1923 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں یہ طلوع اسلام نظم پڑھتے ہیں، اور اس میں وہ کامیابی جو ان کو ابھی تھوڑی سی ملی تھی، اور اس کو انہوں نے طلوع اسلام کا نام دیا اور کہا کہ دیکھو، ہم دوبارہ اب ابھرنے لگ گئے ہیں، احیاء اسلام دوبارہ پروان چڑھنے لگ گیا ہے، اسلام کی یعنی کہ بلندی جو ہے کامیابی کی جانب رواں دواں ہونے لگی ہے۔ تو اس کا ہم آدھا حصہ کر چکے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں، جو یاد دلایا ہے مسلمانوں کو کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے، کہ اے مسلمانوں، بر صغیر کے مسلمانوں، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو یہ انہوں نے کہا، دیکھو تم نے تھوڑا سا عمل کیا، تم نے مطلب ترکوں نے ابھی کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے مسلمانوں نے کیا، اور دیکھو ہم نے کامیابی حاصل کی، اور 30 لاکھ کے قریب یونانیوں کی فوج کو شکست دے کے وہاں پہ فتح کے انہوں نے جھنڈے گاڑے، نہ وہاں بلکہ اس کے بعد فرانس والے آئے، ان کو بھی شکست دی، اور آخر برطانیہ نے 1923 میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جان چھڑائی ان سے، اور 100 سال کا ایگریمنٹ کر کے پھر وہ وہاں سے سمجھے کہ وہ سب انہوں نے کہا ہم کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، جس طرح رچرڈ نکسن نے کیا تھا، پھنس گیا تھا تو انہوں نے ویتنام میں، تو کہا کیا طریقہ کریں، وہاں نکل نہیں سکے، ویتنام میں مار پڑ رہی تھی، چھوٹا سا ملک تھا، اور یہ بڑے پریشان تھے۔ تو کسی نے اسے کہا، یار اس میں بڑی بات کیا ہے، اناؤنس کر دو کہ ہم جیت گئے ہیں اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو پھر ویتنام کی ہم جنگ جیت گئے، اور اس طریقے سے جس طرح انہوں نے افغانستان میں کیا ہے، یہ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، تو ہم جیت گئے، ہمارے مقاصد پورے ہو گئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہاں پہ برطانیہ نے بھی یہی کیا کہ ہم جیت گئے اور ہم جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ طلوع اسلام ہو رہا ہے، اسلام کا ظہور دوبارہ ہو رہا ہے، یعنی پاور پکڑ رہا ہے، دوبارہ طاقت میں آ رہا ہے۔ تو اب جو باقی حصہ ہے طلوع اسلام کا نظم کا، اس کے ٹوٹل 72 شعر ہیں، 35 ہم کر چکے ہیں، اب باقی جو ہیں آج ان پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے استاد محترم، السلام علیکم۔ جی سر، پلیز۔ اور ڈاکٹر صاحب، اس میں اقبال نے جس طرح بڑا یہ وعدہ کیا کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن اور یہ جو تھے ترک، اگرچہ یہ شکست کھا گئے تھے، اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا جی دونوں کے لیے، لیکن جب ترکوں کی آزادی پر حرف آنے لگا جی تو ترک جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اچھا، اور جرمن جو تھے، حالانکہ ان کی سائنس ٹیکنالوجی، ان کے پاس اسلحہ جدید ترین تھا، اس زمانے کا ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ان کے پاس صرف ایمان کی طاقت تھی۔ نہیں تھی۔ تو اقبال نے موازنہ کیا ہے کہ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، بالکل،
کہ زندگی کی جو ثبات ہے، جی ہاں، ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، جی جی، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورا میں، کہ المانوی جو تھے وہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ جرمنی جرمنی جو تھے ان کے پاس بہت وہ ٹیکنالوجی، لیکن ہے کہ ان کے پاس ایمان کی کمی تھی، لہذا وہ مار کھا گئے، اور ترک جو تھے ان کے پاس ایمان تھا اور وہ بے جگری جو دلیری سے لڑے اور اپنی اور اسی کو پھر علامہ اقبال نے اس نقطے سے واضح کیا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. کیا بات کیا بات. تو یہ کیفیت انہوں نے ایک قسم کا 1923 میں جو ترکوں کی جو صورتحال تھی، جی جی، تو اس سے دراصل اقبال کا مدعا یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا مسلمان اپنے آپ پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے آپ پورا نظر رکھیں. صحیح. تو اب جو ہے نا آگے وہ کہتے ہیں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر. اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. کہ یہ جو ترک تھے انہوں نے ذوق یقین پیدا کیا، جی جی، اور اس کے نتیجے میں جناب نا یہ انہوں نے آگے بڑھے اور اپنی آزادی کو بحال کر دیا. بالکل ایسے بالکل ایسے. جی جی، کہ اگر وہ غلام رہتے تو نفسیاتی طور پر وہ کبھی یہ کامیابی، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. جی جی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیروں. تو دنیا والوں دیکھ لو کہ جن کو تم جناب پوری دنیا جو ترک یہ جو سلطنت عثمانیہ کو کہتے تھے یہ یورپ کا مرد بیمار ہے، یہ لولے رفاجہ. بالکل. تو ایک وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دور بازو کا. بالکل. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور اس کے لیے ایک جگہ پہلے بھی تو کہا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے، دیکھے نا وہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ اللہ تو تمہیں وہ پورا وہ تختہ ہی تمہیں دے، تختی پر ہی دے دے گا، جا جو مرضی ہے اس پہ لکھ، ابھی تقدیر جو مرضی ہے تو لکھ. لیکن شرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے. ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیر. کہ دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے، یہی ہے نا زندگی میں کہ اس کو کچھ عہدے مل جائے، حکومت مل جائے، بالکل حکمرانی ملے. صحیح. ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ ایک نقطہ ایمان کی تفسیر. صحیح صحیح. علماء فرماتے ہیں یہ سارے پہلو جو ہیں زندگی کے، یہ کامیابی کے، یعنی فطرت اور کائنات پر مسخر ہونے کا. جی جی ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے، یہ ایمان کی تفسیریں ہیں. ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. مطلب جس طرح ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھ کے دیکھتے تھے، کہتے تھے شاید یہ ہوتا ہے، پھر وہ ڈوب جاتا ہے. پھر سورج کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتا ہے. یعنی وہ ان کے اندر خود یہ تحقیق کرتے تھے کہ خدا ڈوبنے والا نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ خدا کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، یہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے نا وہ ہم چونکہ ابراہیم خلیل اللہ کی جو ہے نا مسلمان جو ہے نا ہم سے یعنی وہ والی فکر پیدا کرو، وہ والی تجسس جستجو پیدا کرو. تو کہتے ہیں کہ اس نگاہ سے پوری بنی نوع انسان کو دیکھنا کائنات براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. بالکل. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. لیکن مسلمانوں خیال رکھو کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نظر سے پوری نوع انسان کو دیکھنا اور دنیا کو بنانا اور سنوارنا، یہ بڑا اس میں بڑا کٹھن ہے. اور یاد رکھو یہ ہوس جو ہے نا یہ بھی بعض دفعہ آپ ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ بنا لیتی ہے بت، اور انسان ان کی پھر انجانے میں انہیں کی پوجا کرتا رہتا ہے، ان کی دیکھ بھال اور پوجا. کیا رکھو یہ تمہیں اقتدار، دولت اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کسی تمہیں ہوس کا شکار نہ کر دیں. کامیابی ملنے کے بعد براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. بالکل. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. کہ اسلام نے جو ہے نا یہ مساوات کا درس دیا ہے. تو اے ابراہیم کی اولاد ہے، ان کو پیروکاروں، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں، یہ اگر تم بھول گئے یہ جو مساوات ہے کہ ساری بنی نوع انسان
ایک ہے، قومیت میں نہیں بٹنا، فرقوں میں نہیں بٹنا. تو کبھی تم نے اگر کہ یہی سب سے بڑا فساد ہے، فتنہ پیدا کر دو گے. اور اس کو انہوں نے بڑا خوبصورت اصطلاح فساد آدمیت. انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جب تم قوم ملکیت اور ان چیزوں میں بٹ جاؤ گے. جب صحیح کہ اگر تم نے تمیز بندہ و آقا، کہ اگر تم نے یہ چیزیں ڈیولپ کر لی اپنے اندر کہ انسانوں پر انسانوں کی حکومت اگر قائم کی، تو یاد رکھو یہ آدمیت کا بہت بڑا فساد ہے. صحیح. اور اس کی پنشمنٹ بھی قدرت اور فطرت کی طرف سے بڑی سویر ہوگی، بڑی سخت ہوگی. فساد بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. حضر ہے چیرہ دستان، کہتا ہے یہ تمیز ڈالنے والوں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. حضر فرقے نہ بناؤ، وارننگ ہے. حضر ہے چیرہ دستان. چیرہ دستان کہتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے والوں. حضر ہے چیرہ دستان، سخت ہے فطرت کی تعزیریں. یاد رکھو اس کا انجام جو ہے نا، اس کی سزا بڑی پھر سخت ہے، سزا بڑی ہے. تو آج کل ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نا. کوئی جناب وہ کیا کہتے ہیں سنی بنا ہوا ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل تشیع بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، اور پھر ہر فرقے کے آگے 10 12 فرقے بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو فساد کی جڑ ہوئی نا، جو واقعی دیکھ رہے ہیں فساد کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اسلام بنیادی طور پر دیکھو نا، جب جیسے مسلمان بننا پڑے گا. بعد میں اقبال نے اس چیز کو بڑا واضح کیا، بار بار واضح کیا جی جی کہ توحید بڑی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے خطبہ کہ اقبال جب توحید کا بریک اپ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ 3 روحانی اصولوں کا نام توحید ہے. کیا ہے؟ مساوات، بالکل صحیح، بنی نوع انسان کا تحفظ، بالکل، اور انسانیت. بالکل. ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کا نام جو ہے نا یہ حکومت الہی ہے. حکومت الہی کا یہ مقاصد ہے. دیکھیں نا توحید کا مطلب جو اپنے روزمرہ زندگی میں جس کا اظہار کرنا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک توحید، مساوات اور تحفظ انسانیت. اس کو اچیو کرنا ہے تو پوری دنیا میں. اور یہ نہیں ہے کہ کون اہل تشیع ہے، سنی، یہ تمہارا کام نہیں ہے. بس آپ اس میں مساوات رکھنی ہے. بس تو ہم مسلمان ہیں، یہ کافی ہے. اور ہم مسلمان ہیں، بس ہم سب مسلمان بن کے رہیں. اور جو چھوٹے موٹے اگر اختلاف ڈال بھی دیے ہیں فرقوں نے اور فقہی مسئلوں کی وجہ سے، تو ان کو اگنور کرو، سائڈ پہ رکھو. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا فرقہ پکڑو نہ اور اپنا فرقہ چھڈو نہ، اپنا فرقہ چھوڑو نہ، کسی کو ہے تنگ نہ کرو. بس آپ نے کام کرتے رہو. اگر نہیں کنونس ہوتے ہو کسی کے فرقے سے، اور یہ جو اپنا کام کرو یار، چھوڑو، اور ڈاکٹر صاحب خدا مت بنو. یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہی جو ہے نا یہ ملوکیت ہے، بادشاہت ہے. اسلام نے اسی وجہ کر کے یہ ختم نبوت کا جو اقبال نے جو ہم نے پورا اس پہ پورا چیپٹر کیا ہے، ویڈیو بنائی ہے اپنا. اس میں جو اسلام کی جو تہذیب و تمدن ہے جو ہے اس میں بنیادی طور پر جو ہے نا یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. جی جی، کہ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں آ گئی، صحیح، یہ فرقہ واریت اور یہ نسل ہو، یہ تو یہ دوسرے لفظوں میں پھر کسی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی بات ہے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. حضر ہے چیرہ دستان، سخت ہے فطرت کی تعزیریں. حقیقت ایک ہے ہر شے کے خاکی ہو کہ نوری ہو. لو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. ڈاکٹر صاحب یہ ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے، یا جو اس میں جو انسان نے جب یہ ایٹم بم بنایا، ایٹم کو جب توڑا تو یہ کم از کم 30 سال پہلے کی بات ہے. اور دیکھیں اس کو اپنے ایک مصرے میں انہوں نے بیان کر دیا کہ ایٹم کی طاقت کو، کہ ذرا جو نظر نہیں آتا اور اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. کیا بات ہے کہ ذرے کو اگر تم توڑ دو تو جناب اس سے جو اتنی خورشید کا مطلب ہے کہ سورج جیسی روشنی اس میں سے نکلے. کہتے ہیں کہ ایک جب ہم وہ ایٹم توڑتے ہیں تو اتنی اس سے وہ پیدا ہوتی ہے کہ لاکھوں انسانوں جو ہے نا within no time ختم ہو جاتا. دیکھا ہیروشیما میں ہم نے دیکھا، ناگازاکی میں دیکھا، یہ کیا انہوں نے. حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. صحیح. اور پھر کامیابی کے لیے جو ہے نا جو پورا فارمولہ بتایا، پورا فارمولہ کلیہ دیا انہوں نے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اللہ اکبر. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگی میں مردوں کی یہ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. بالکل.
تو یقین محکم یہ بھی ایک تلوار ہے. یقین کرنا اللہ کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو یہ عقیدہ رکھو گے اور اللہ ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اور تم خلیفہ ہو، تم ایک اشرف المخلوقات ہو. پھر عمل کرنا ہے اس پہ، پھر عمل اپنے عمل سے ظاہر بھی کرنا ہے، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اقبال نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے کہ جس طرح ہوائی جہاز ہے، توپ ہے، تلوار ہے، اسلحہ ہے، جی جی، تو جہاد زندگانی میں یہ جو تین چیزیں ہیں، جی جی، کون کون سی؟ یقین محکم، عمل پہ ہم، عمل پہ ہم، محبت. اور کہتے ہیں یہ تین تلواریں ہیں. بالکل بالکل، ان کو صرف لفظی نہ سمجھو. اور یہ محبت وہ کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کی توحید کے اقرار، یعنی یہ اس سے منسلک ہے نا، یہ وہ والی محبت ہے. یہ بڑی نوع انسان سے، جس طرح قرآن میں آیا نا کہ پوری یعنی انسانیت میں اگر ایک بندے کو تم بچاؤ اس کی زندگی، تو پوری انسانی کو بچانا ہے. بالکل. اور ایک بندے کو تم نے اگر ناحق قتل کیا تو پوری بڑی نوع انسان کو قتل کرنے کے مقررات. کتنی بڑی سزا ہے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. کہ یہ جو ہے نا، یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ بالکل شمشیر ہیں. بالکل بالکل، یہ عقیدے تمہارے یعنی سخت ہوں گے، اپنے اس پہ قائم ہوگے تو یہی شمشیریں بن جائیں گی تمہارے لیے. پھر یعنی آگے اقبال نے فارسی میں بڑا خوبصورت کہا ہے کہ ایک مرد مسلمان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جی ارشاد. چھ باعث مردرا، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تباہ بلندے کہ زندہ دل ہو، زندہ دل رہو. ٹھیک. مشرب نابے دل گرمے نگاہ پاک بینے. جی جی، جہاں بیتاب کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا بات ہے کہ یہ اگر تمہارے اندر یہ ساری صفات جو ہے نا، یہ جس طرح اقبال نے وہ اسرار نموذ بے خودی میں کہا ہے نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ صفات ہیں. کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اگر یہ تمہارے پاس چیزیں ہیں تو سمجھو تم کام کٹ گئے. جی، چھ باعث مردرا، دیکھو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تباہ بلندے. جی ہاں، کہ تمہارا جو ہے نا، تمہاری فطرت جو ہے نا وہ بلند ہو، زندہ دل ہو. صحیح. مشرب نابے، قرآن تمہارے پاس ہے. ہائے ہائے ہائے. دل گھر میں، تمہاری آرزو جو ہے نا اس میں، دل گھر میں اپنی جو تمنا و آرزو ہے اس کے لیے جدو ٹارگٹ جو ہے. نگاہ پاک بینے، یعنی تمہاری ہر چیز میں جو ہے نا قدوس پاکیزگی. بالکل. اور جہاں بے تابے، اور اپنے ٹارگٹ اور نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اگر یہ چیزیں مل جائیں تو بہت بڑی دولت ہے. دیکھیں 2 مصروں میں انہوں نے پورا کلیہ بیان کر دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پھر جناب نا وہ اس کو عملی طور پر اس کا اطلاق کرتے ہیں کہ ترکوں کے پاس یہ چیز تھی. بالکل. وہ یہ ساری وہ ان کی جان بیتاب تھی، نگاہ پاک بین تھے، وہ بالکل دل کے اندر جو تمنا و آرزو تھی، اور وہ زندہ دل تھے. اور اس کے مقابلے میں جرمن جو تھے، بجائے اس کے روتے پیٹے کہ ہماری حکومت چلی گئی ہے، خلافت ختم ہو گئی ہے، بجائے رونا پیٹنا کرنے کے انہوں نے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے یقین کو بیدار کیا ہے، اللہ پہ یقین کیا ہے، اور جناب اس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں تو اللہ نے کامیابی دی ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب جو خاص بات انہوں نے کی ہے مثال عملی طور پر کہ جرمن کیوں ناکام ہوئے. جی جی جی، جرمن اس وجہ سے ناکام ہوئے کہ عقابی شام سے جپٹے تو جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے. اللہ اکبر. تو یہ جرمنی کا جو تھا نا جھنڈا، اس کا نشان جو تھا نا عقاب تھا. اچھا. تو یہ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے واقعی ابتدائی طور پر انہوں نے کچھ فتوحات حاصل کی تھی، لیکن 4 سال کے بعد یہ زیرو ہو گئے. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ وہ یہ جو جرمن جو عقابی شان سے کہ ان کی جھنڈے کا نشان عقاب تھا جبکہ لیکن ان دی لانگ رن
عقابی شان سے جذبہ مارکا نہیں تھا نا بیچ میں نا. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے. ستارے شام کے، یہ ترک جو ہیں، ترک کے، اچھا، ستارے شام کے خونی شفق میں ڈوب کر نکلے. اللہ اکبر. کہتا ہے وہ خون کی ندیاں پار کر کے جناب نا وہ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے. کہ جرمن کے پاس آبدوزیں تھیں. کہتا ہے کہ ان کے پاس آبدوزیں ہوتے جہاز تھے، ان کے باوجود بھی ہوائی جہاز بھی تھے، سب کچھ تھا. ٹھیک ہے. ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے. زیر دریا یعنی کہ آپ دوزوں لے کے دریا کے نیتاؤں میں گھومنے والے، وہ بھی تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. اور ترکوں کے پاس ایسی نہ آبدوزیں تھیں نہ ہوائی جہاز تھے. ایک گھوڑا تھا، صرف گھوڑا تھا، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ یقین، محکم عمل، محبت، فاتح جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. اور جرمن قوم کے پاس اسلحہ تھا لیکن ان کے پاس یہ یقین محکم نہیں تھا. یہ بالیں کتنی خوبصورتی سے کہ آج میں مسلمانوں تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں تو مت گھبراؤ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اور غبارے رہ گزرے ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو جبین خاک پہ رکھتے تھے جو اکثیر گھر نکلے. صحیح. تو یہ جو جرمن تھے ان کے پاس یعنی ان کی ٹیلی مواصلاتی اور ان کی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانس تھے، لیکن یہ چیز ترکوں کے پاس نہیں تھی. صحیح. لیکن اس کے باوجود جرمن جو ہے وہ ذلیل ترین وہ اس پر وہ انہوں نے آ گئے، لیکن اس کے مقابلے میں ترک جو تھے وہ کامیاب ہو گئے. بالکل. غبارے رہ گزرے ہیں، یعنی آج جرمنی دیکھو کہتا ہے کہ وہ خاک بن گئے. غبارے رہ گزرے ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو. اور اپنی جو آئی ٹی ان کی ٹیکنالوجی تھی نا، اور جبین خاک پہ رکھتے تھے جو اکثیر گھر نکلے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. جو پل پل کی خبریں جن کا ٹیلی مواصلاتی سسٹم اتنا زبردست تھا، لیکن وہ ایمان اور یقین سے محروم تھے. تو وہ دوسرے لفظوں میں اقبال علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور پہ اگر مسلمان عہد ایسر کے وقت تیاری بھی کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان جو ہے نا یہ پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب. اور تیاری بھی کیا تھی ان کے پاس؟ ہوائی جہاز، ان کے پاس مطلب ہوا میں اڑنے کے لیے اڑنے والے ہوائی جہاز، اور پھر زمین کے اندر جناب آبدوزیں ہونے کے باوجود، اور ان کے پاس کیا تھے؟ صرف گھوڑے بیچاروں کے پاس. پھر ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی ہے کہ پھر اپنوں کا بھی اس نے حوالہ دیا کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ یہ جو شریف حسین مکہ تھا، اب یہ ذلیل و کمینہ انسان کہ جس نے لارنس کے ساتھ جو تھا بلکہ جو بغاوت کی یعنی غداری کی بالکل، تو کہتا ہے اس کی وہ نالائکی کی وجہ سے، اس کی غداری کی وجہ سے اس نے پورے عالم اسلام کو بدنام کیا، ٹکڑے کر دیا. حرم رسوا اور آج تک نہیں اٹھ کھڑے ہوئے. حرم رسوا ہوا پیر حرم، یہ پیر حرم سے مراد شریف مکہ مطلب جو جن کے ذمہ تھا حفاظت تھے اسلام کی، مکہ کی. کہ یہ جو ہے نا یہ یعنی مسلمانوں کے لیے غیرت کا یہ وہ ہے، لیکن یہ اس نے غداری کی، بے غیرتی کی، اس وجہ سے اس نے پورے اسلام کے پر اس نے دھبا لگایا. لیکن ترک جو تھے حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. اور اس کے مقابلے میں دیکھو کہ جناب وہ تاتاری جو تھے وہ جوانان یعنی یہ ترک جو تھے جوانان تتاری سے مراد ترک، جوانان تتاری کس قدر. کیا بات. اور کہتا ہے کہ زمین سے نوریاں آسماں پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے. اور کہتا ہے آسمان پر فرشتے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار کیا کمال کر دیا، کیا کمال کر دیا ہے، کیا ماشاءاللہ. کہ زمین تو زمین رہی، آسمان پر بھی فرشتے جو ہے پرواز کے دوران کیا کہتے ہیں، وہ بھی داد دینے لگ گئے. کیا بات. زمین سے نوریاں آسماں پرواز کہتے تھے یہ خاکی، یہ ترک جو ہے زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا بات. کہ اگر انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں
اگر یہ ہار گئے ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. بالکل بالکل ٹھیک ہے. 1914 سے 1918 تک مقابلہ کیا لیکن پھر 1923 میں آ کے پھر واپس آ گئے. بالکل بالکل بالکل. جہاں میں اہل ایما صورت ہے خورشید کی جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے دوبارہ اسی طرح اپنی تابناکی کے ساتھ دوبارہ طلوع ہو رہا ہے اور جناب روشنی دے رہا ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ یقین افراد کا سرمایہ ہے تعمیر ملت ہے. کہتے ہیں اس بات کو اے مسلمانوں کبھی نہ بولو کہ ہمارے افراد اور جو ملت جو ہمارا جوہر ہے یقین محکم افراد کا سرمایہ ہے تعمیر ملت ہے. جی جی یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. کہتا ہے یہی وہ بنیادی کسی قوم کا بننا پوری عوام کا ایک یقین ہونا اللہ پہ یقین اپنے اس پہ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین. یہ جو یقین ہوگا تو تب یہ بہت بڑا ایک قوت بن جائے گی. بالکل اقبال نے یعنی پہلو بدل کر مختلف انداز سے اس نظم میں جو ہے نا مستقبل کے لیے بھی جو ہے نا ہمارے لیے انہوں نے ایک جو ہے نا گائیڈ لائن دے دی کہ اگر ان اصولوں پر کاربند رہو گے تو یعنی جہاں تک تیاری کا تعلق ہے جس طرح اقبال جوابی شکوے میں اللہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں نا کہ عقل ہے تیری سپر جی 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 عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر. کیا بات ہے کہ اللہ کہتا ہے اقبال اس بات کا کہ ہر عہد کی جو علم ہے جو ٹیکنالوجی ہے جہاں تک ہو سکے اس کو اچیو کرو. یہ تیری ڈھال ہے بالکل اور ایمان اور یقین تیری تلوار ہے. ان دونوں سے کام لے گا تو کبھی جناب تیرا کوئی تجھے اقتدار چھین نہیں سکتا. سر دیکھیں نا کتنا زبردست چھوٹا سا کلیہ جیسا کلیہ پانی کا کلیہ ہے H2O کہ ہائیڈروجن کے 2 آئٹم اور آکسیجن کا 1. جہاں پہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں مطلب کسی بھی چلے جائیں بر اعظم میں کوئی بھی شخص یہ فارمولہ کرے گا استعمال کرے گا بنائے گا تو پانی بن جائے گا. تو وہ انہوں نے قیادت کا فارمولہ دے دیا دنیا کو فتح کرنے کا فارمولہ دے دیا کہ یقین محکم ہو عمل بہترین ہو محبت فاتح عالم. اور جناب دیکھو تم دنیا فتح کرو گے کہ اپنے یقین جو ہے یہ اپنا یہ محکم کر لو. کیا بات ہے. اور اس پھر عمل کرو. اور محبت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت قرآن سے محبت اللہ سے محبت توحید سے محبت اس کے اوپر تم پابند رہو تو تم پوری دنیا فتح کرو گے. جی اور وہ یہی جو ہے نا اقبال نے دیکھو نا وہ جیسے وہ ضرب کلیم میں بھی کہتے ہیں نا مرد مومن کے حوالے سے جی جی کہ یعنی بڑی یعنی اقبال نے بدل کے اور جی بار گھر نظم ہر نظم میں کہا ہے ہر جگہ کہا ہے. جی 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 تو آگے پھر وہ کہتے ہیں تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. کہتا اے مسلمان تجھے پتہ ہی نہیں ہے اگر تجھے پتہ لگ جائے تو خود پر آشکارا ہو جائے کہ میں کیا ہوں. آپ پریشان ہو جائے گا ایک میں نہیں بڑی ایسا جس طرح ایک آدمی آئینہ دیکھ کے کہتا ہوں میں ہوں. بالکل تو کہتا ہے کہ یہ جو صدیوں سے جو یہ افلاطون نے اور ارسطاٹل نے جو تجھے اور مختلف جو ملوکیت کے حوالے سے تیرے ذہن میں یہ بٹھایا گیا نا کہ تو کچھ نہیں ہے. تو کہتا ہوں نہیں تجھے اپنے ہونے کا شدت سے احساس ہونا کہ تو خدا کا راز فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا. کہتا یہ کبھی نہ بھولنا اپنے ہونے کا شدت سے احساس کہ تو خدا کا خلیفہ ہے تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسانی کو اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا. کیا بات ہے کیا بات ہے یار ڈاکٹر صاحب موتی پروئے ہیں. موتی اس طرح لگتا ہے ایسا زبردست قسم کا بتایا گیا ہے اتنا زبردست یعنی جیسے نہر نہیں بہتی پانی اس طرح. اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اقبال کہتا ہے کہ اے حضور میں نے تو قرآن سے موتی نکال کر پروئے. بالکل 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 بالکل. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا. یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی تو ہے شرمندہ ہے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. کہتا پوری بنی نو انسان ایک ہے. بالکل ان قومیت سے نکلو. یعنی یہ اقبال نے بڑا خطبات میں اس پر بڑا زور دیا ہے بالکل کہ جب تک تمہیں اس چیز کا ادراک نہ ہو جائے بالکل کہ بنی نو انسان ایک ہے اور اس کی زندگی کا منبع روحانی ہے
بالکل، جس کا نام ہم کہتے ہیں حی القیوم ہے. یہ وہ بنیاد ہے کہ جس سے تمہاری سوسائٹی جو ہے نا مستحکم ہوگی. اگر اس کے مقابلے میں تم رنگ، نسل، قوم، قبیلے، فرقے، زمین کا لاؤ گے رشتہ تو وہ عارضی ہو. بالکل صحیح. تو یہ کہو کہ تو ایک اس سمندر کی طرح ہے اور یہ رستے میں یہ ہندی، خراسانی، افغانی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تو سب کو پھلانگ کر جو ہے نا کہ جس طرح سمندر جو ہے وہ چٹانوں کو اوپر سے جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے. بالکل. یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ تورانی. تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے. تو اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا. تو کہتا ہے یہ ملوکیت نے، بادشاہت نے، اس پیشوائی نے تیرے پروں پر جو ہے نا ان چیزوں کو یہ گرد و غبار ڈال دیا. بالکل طے ڈال دی، ٹاکسیفیکیشن کر دی. تیری پرواز میں خلل ڈالے گی. بالکل کہتا اڑنے سے پہلے پلیوٹ کر دیا، ان چیزوں نے پلیوٹ کر دیا تجھے. بالکل صحیح. کیا خوبصورتی ہے. کہتا ہے یہ پولوشن ہے، یہ آلودگی ہے، جھاڑ اپنے آپ جھاڑ نکال. بالکل. غبار آلودہ ہے رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے. تو ہے مرغے حرم، اے مسلمان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. جی صحیح. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. صحیح. یعنی اقبال نے بہت بڑا بھید بتایا کہ یہ جو ہے نا خودی کا راز، یہی تیرے لیے جو ہے نا پوری کامیابی کی کنجی ہے. بالکل. جب بھی اس کو بھولے گا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. تو تجھ پر کہتا ہے یہ جو عارضی موت ہے یہ بھی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہوئے شفٹ انتقال ہے. یہ موت بھی انتقال ہے ایک قسم کا، ایک اس جہاں سے جہاں میں جانا، بس اتنی سی بات ہے. کیا بات ہے. تو جس طرح اقبال نے وہ خضر راہ میں بھی کہا ہے نا کہ زندگی کے حوالے سے جو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے جو پورا جو اس پر جو انہوں نے بتایا کہ صحیح. مسافر زندگی میں سیرت نکل کر حلقہ شام و سحر سے خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. مساف کہتے ہیں زندگی کا ماحول، لڑائی کا میدان. اچھا. تو یہ کہتے ہیں زندگی بھی جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ ایک پورا میدان جنگ ہے. اس کو کھیل مت سمجھو. صحیح بات ہے. زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر کہ جہاں تیرے ساتھ جو ہے وہ ایسا ماحول ہو لڑنے کا تو اس قابل ہو، اپنے گھوڑے کو تیار رکھ. بالکل. مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. حریر و پرنیاں کہتے ہیں ریشم، اور جہاں دوستوں کا ماحول ہو، جس طرح اقبال کہتا ہے وہ ہلکا ہے یارا تو بے ریشم کی طرح نرم، رز میں آپ کو باتوں ہو تو فولاد. قرآن میں بھی اللہ بھی یہی کہتا ہے نا، جو آپس میں جناب نرم و نازک تھے، آپس میں بڑے اچھے پیار سے رہتے تھے، مگر جب مقابلے کی دشمن کی باری آتی تھی، جنگ میں تو کافروں کے بالکل ایک دم فولاد ہو جاتے تھے، چٹان بن جاتے تھے. اور آگے کہتے ہیں گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں. جی. کہتا ہو اے مسلمان تو ایسا ماحول آئے جیسے وہ بیابان ہے، پہاڑ ہے، تو کہتا ہے وہ ایک خوفناک سمندر کی طرح تو گزر جا. کیا بات. گزر جا بن کے سیلے تندرو، سیل کہتے ہیں طوفان کو. گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں میں، گلشتہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جائے. تو دوستوں کے ساتھ جو ہے نا بالکل وہ نرمی، بالکل. اور جہاں دشمن مقابلے پہ آ جائے تو وہاں پر وہ جناب اپنا خوفناک جو ہے نا وہ طوفان بن جائے. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. بالکل. اور تجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ تیرے مقابلے میں پوری بنی نوع انسان میں قرآن تیرے پاس ہے. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. جی. کہ کہتا ہے یہ تو مسلمان تیرے پاس جو قرآن کی دھن ہے، جی، وہ دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے.
اس وجہ سے تیرے علم و محبت کی انتہا کوئی نہیں. کیا بات، کیا بات. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. کیا بات ہے. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب پھر جو ہے پھر دوبارہ یہ یعنی جو یہ 20ویں صدی میں جو یورپ اور مغرب اور جو یہ بین الاقوامی سرمایہ داری اور یہ جو صنعت اور پھر یہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور یہ IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے سے جو جناب نا اس پر اقبال نے یہ بڑا یہ جو ہے نا خاص کر میرے نزدیک جو اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر کہتا ہے نا اس کو یہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی میں یہ جو سرمایہ داری ہے یا امپیریلزم ہے جی جی یا وہ کیپٹلزم جو ہے یعنی پتہ لگتا ہے اقبال کے اشعار سے کہ جو ہے نا یورپ اور مغرب نے سرمایہ کی بنیاد پر قوموں کو جکڑا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی بھی اور آج تو اور زیادہ شدت ہے. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. بالکل. اب تو IMF تو ورلڈ بینک پتہ نہیں UN تو کیا کچھ بن گیا جناب. تو اس وقت جو ہے نا ایک عام آدمی جو ہے وہ ملوکیت سرمایہ داری کے حوالے سے اس کی کیا مثال ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری ہے. شہریاری کہتے ہیں ملوکیت کو. سید زبون کہتے ہیں کمزور شکار. کہ کتنا ظلم ہے کہ آج 20ویں صدی میں ایک عام انسان جو ہے ملوکیت کے مقابلے میں ایک پدی ہے. بالکل. جب چاہے اسے وہ مروڑ سکتی ہے. بالکل بالکل. سید زبون ایسا شکار جو کمزور ہو یعنی پدی ہو یعنی انسان کو مارنا. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. اب تو سنا ہے وہ چپ لگانے کے چکر میں ہے کہ ہر بندے کی چپ لگی ہوگی جب دل کرے گا کنٹرول کر رہے ہیں جب تک اس کے ہر چیز مطلب ATM کلوز یہ کلوز ٹیلی فون کلوز کسی سے رابطہ نہیں کر سکے گا. وہ کہیں سے پیسے بینک میں لانا لے جانے کو خریداری نہیں کر سکے گا. جس کو چاہیں گے وہ بند کر دیں گے جس کو چاہیں گے اس کا جی دنیا سے بالکل لا تعلق کر دیں گے. اب تو وہ سسٹم اور یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. 100 سال پہلے اور اب دیکھو اور لفظ جو اقبال نے استعمال کیا اس دور میں ابھی تک کہ دنیا والوں ابھی جو صورتحال ہے یہ صورتحال ہے کہ ملوکیت اور بادشاہت کے حوالے سے یہ 1923 کی بات ہے. یہ 1923 کی بات ہے کہ ایک عام فرد جو ہے نا وہ ملوکیت کے مقابلے میں اس طرح جس طرح ایک پدی اور چڑیا اس کو پکڑ کے تم اس کو مروڑ دے. بول نہیں سکتا. ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری ہے. آدمی کیا جی ملکوں کا اب یہ عالم ہے جس کو چاہے ملک کو بازو میں روڑ دیتے ہیں. اور قیامت ہے کہ انسان نو انسان کا شکاری ہے. اور اس سے بڑی بات جو ہے نا کہتا سب سے بڑی قیامت ہے کہ انسان ہی انسان کا جو ہے نا وہ اس سرمایہ داری نے بنی نو انسان کو اتنا شکار کر دیا ہے کہ ملوکیت جو ہے نا اس کے نزدیک تو ایک عام شہری کو مارنا سب سے آسان ہے. بالکل بالکل. ابھی تک آدمی کم سے کمزور ترین شکار ہے سید زبون. بالکل بالکل. ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری کہتے ہیں ملوکیت کو. اور آج تو جو ہے نا ملکیت جو ہے نا وہ جدید ترین شکلوں میں ہے. اب تو دیکھیں یہ 100 سال پہلے کی بات. اور اب دیکھیں آپ نے عراق میں کیا کیا انہوں نے. عراق میں کیا کیا, افغانستان میں کیا کیا, لیبیا میں کیا کیا, شام میں کیا کیا, ہمارے سامنے بوسنیا ہرزیگوینا میں کیا کیا, یوگوسلاویا کے کتنے ٹکڑے انہوں نے کر دیے, سوڈان کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب اپنی بات آئی تو جناب وہ اس سوڈان کے 2 ٹکڑے عیسائیوں کے لیے الگ بنا دیا, مسلمانوں کے لیے الگ علاقہ بنا دیا. جب اپنی بات آتی ہے تو منٹوں میں حل ہو جاتا ہے. کشمیر ہے 1948 سے ان کے پاس پڑا ہے اور جناب ابھی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں, اجلاس ہو رہے ہیں صرف. تو آج جو ہے نا یہ ایک بات یہ میں پھر کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمارے یہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو آدمی دعویٰ کرتا ہے میں صحافی ہوں, جو دعویٰ کرتا ہے میں پولیٹیکل ورکر ہوں, جو کہتا ہے میں لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے اقبال کے علاوہ آج کے دور میں اتنا سائنٹیفک کوئی لٹریچر نہیں. ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری ہے. قیامت ہے کہتا اس سے بڑا کیا ظلم. قیامت ہے کہ انسان نو انسان کا شکاری ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. کیا بات ہے. کہتا ہے یہ ان کے چکا چوند جاؤ یورپ یا مغرب میں تو جس طرح وہ ویلڈنگ نہیں ہوتی تو ویلڈنگ میں انسان کی آنکھیں چوندی آ جاتی ہیں, اندھا ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ ان کی تہذیب و تمدن ہے یہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. لیکن یہاں اقبال جو کہتا ہے کہ سب یہ مکاری ہے. بالکل 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 صحیح. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. جی جی. یہ سنائی
کیا بات ہے. مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری کہتا ہو یہ سارے دو نمبر یہ جعلی سارا جو ہے نا مکاری ہے یاری ہے اس کے فریم میں مت آؤ. بالکل ڈاکٹر صاحب کیا خوب ہے خدا کی زبردست کیا بات ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی کہتا ہو متصر مت ہو. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سرنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. وہ حکمت ناز تھا جس پر خرید مندان مغرب کو کہتا ہے یہ بڑے دانشور اور بڑے یہ پوری دنیا میں فلاح و بہبود لانے والے اب بے نقاب ہو گئے ہیں. بالکل بالکل کہ کہتے ہیں ان کی جو بہت انسان دوستی تھی وہ بے نقاب ہو گئی ہے. بالکل بالکل وہ حکمت ناز تھا جس پر خرید مندان مغرب کو حوث کے پنجے خونی میں تیغ کارزار کہتے ہیں یہ ان کے خونی پنجے ہیں. افغانستان میں دیکھیں نا پہلے رشیا نے اٹیک کیا پھر جناب امریکہ اس بانے آ گیا راتوں رات آ کے پتہ نہیں چلے 9/11 کے چکر خودی کر کے سب کچھ کر آ کے 10 لاکھ افغانی مروا دیے. اور آگ میں دیکھیں وہ جی وہ بڑے بڑے ایمونیشن ہے بلا 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 پتہ نہیں کون سی ماس ڈسٹرکشن قسم کی جی وہ مواد ہے اس کے پاس. اور جناب اس کو جناب پھانسی بھی دی بیچارے کو. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ابھی تک آگ نہیں سنبھل سکا. لیبیا میں قذافی کو پھانسی دی مروا دیا اور ابھی تک وہاں پہ لاتا. حالانکہ اس کے زمانے میں تعلیم مفت تھی رہائش کے لیے زمین پیسے گاڑی کے لیے تعلیم کے لیے ہر چیز مفت تھا صحت کے لیے. اور اب رو رہے ہیں پریشان ہیں. یہ کیا کیا. تو یہاں پر اقبال نے بہت خوبصورتی سے یہ مغرب کی جو ہے نا وہ جمہوریت جس کو نمبر 2 کا کہا گیا نا کہ یہ جو ہے نا یہ بنی نوع انسان جو اس کے پیچھے جو ہے نا وہی ملوکیت ہے. صرف یہی جس طرح وہ ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہا ہے نا جی کہ ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا خود شراس و خود نگر. بالکل کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود میر و سلطان پہ نہیں ہے منحصر. مجلس سے ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ کا. یعنی 13ویں صدی میں جو چنگیزوں نے وہ جو انہوں نے جو تتاریوں نے جو یعنی لاکھوں لوگوں کو جناب نے وہ طے کر دیا تو کہتا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑے ہیں. اور پھر آگے بڑے ٹھوس طریقے سے اسی میں کہتے ہیں کہ تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا. اور سن لو کہ جو چاہتے ہیں کہ جو ملوکیت کے اندر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو ٹھیک کہتا تم ایٹی چوٹی کا زور لگا لو. تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری. کیا بات کیا بات کیا بات. کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے نا ملوکیت یا جو انڈسٹرلائزیشن کے حوالے سے جو آجر اور اجیر کا جو تعلق ہے جو منافع ہے اور جس طرح ایک جو اس کو کہتے ہیں بھائی تیرا کام ہے ہم نے تیرے 10,000 روپے تنخواہ لگائی ہے بولے باقی تیرا کیا تعلق ہے. تو کہتا ہے جو مرضی کر لو. تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بڑا معروف بڑا مشہور شعر ہر تقریر اور ہر جگہ جی ہر خطبے میں ہم یہ سنتے ہیں. کیا بات ہے. اور آخر میں پھر اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ خروش آموز ہو بلبل. کہتا ہے اقبال مایوس نہیں ہونا اگرچہ کہ یہ بڑے ان کے جو ہے نا وہ حرب مکار ہے. بالکل لگا رہا ہے اپنی محنت کرتا رہے. اٹھیں گے جوان اٹھیں گے انہی چنگاریوں سے جناب انگارے بنیں گے. خروش آموز ہو اے بلبل کہ ہو تیرے خروش آموز ہو بلبل گرا گنچے کی واہ کر دے. کہ اقبال یہ جو نوجوان ہیں جو ابھی اچھی طرح ان کی 16-17 سال عمر ہے یہ گنچے ہیں کہتا یہ پھول بنے ڈوڈے ہیں ابھی بند ہے کلیاں بند ہیں. اقبال تیرے کلام سے یہ جو ہے نا یہ جو گنچے جو ہیں یہ پھول کھلیں گے. خروش آموز ہو بلبلو گرا گنچے کی واہ کر دے کہ تو اس گلستان کے واسطے باد بہاری ہے. اقبال تو ہی صرف ہے. اور یہاں اقبال نے بڑا ایک فطرت کا راز آشکارا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ گنچے سے پھول پتہ کیسے بنتا ہے. پہلے شبنم گرتی ہے. اچھا. شبنم سے
وہ غنچہ جو ہے وہ کلی جو ہے نرم ہوتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے پھول کھل جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو کہتا ہے اقبال آتی ہے تو تیرا کلام ہے یہ کیا ہے؟ شبنم کی مانند ہے. یہ پھول، یہ جو نوجوان ہے یہ پھول بنے گی. جی جی جی. اور پھر وہ پھر دوبارہ کہتا ہے کہ پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی. اور لوگوں دیکھو پوری دنیا میں یہ تاتاری جو ہیں یہ ایشیا میں یہ اٹھے ہیں. پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جولا گہے اطلس کبایان تتاری ہے. جولا گہے کہتے ہیں اس راستے کو ڈاکٹر صاحب جس میں گھوڑ دوڑو. اچھا. وہ 2-4 میل کے نہیں ہوتے. تو کہتا ہے کہ یہ آپ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو یہ اٹھے ہیں ترک جو ہے نا، اور یہ انہوں نے جس طرح وہ اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، تو کہتا ہے انہوں نے بڑی وہ کبائیں پہنی ہوئی چمک دمک، اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا. پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جولا گئے. کہتا ہے دیکھ لو زمین جولا گئے اطلاع سے کبایان تتاری ہے کہ یہ جو یہ ترک جو ہے انہوں نے وہی طریقے سے وہی دیکھا ہے کہ جو گھوڑ دوڑ میں سب سے اول آئے ہیں. اور آخر میں یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو پورا آگے بند ہے نا، یہ اقبال کہتا ہے کہ آؤ میرے دوستو یارو آؤ مل کے جھومر اور بھنگڑے ڈالیں. کیا بات ہے. خوشی کا مقام ہے. بیاہ پیدا خریدار است جانے نہ تو آنے رہا. وہ میرے دوستو بڑی مدت کے بعد وہ مقام آیا ہے. ہم کمزور تھے، ہم جو ہے نا صحت مند ہو گئے. بالکل ماشاءاللہ. بیاہ آؤ دوستو کھائیں پیئیں مزے کریں. بیاہ پیدا خریدار است جانے نہ تو آنے رہا. پس از مدت گزار استاد برما کاروان. اور بڑی مدت کے بعد ہمارے کاروان کے پاس ایک قافلہ گزر رہا ہے یہ ترکوں کا. تو اس خوشی میں ناچیں گائیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا کی ہے، یعنی دوبارہ اسلام کو دوبارہ طلوع کر رہے ہیں. یہ واقعی موتی پرو ہے. بیاہ کہتا ہے وہ میرے دوستوں بیاہ پیدا خریدار کہ ہم تو کمزور تھے، ہمارا بھی کوئی گاہک آ گیا ہے. بیاہ پیدا خریدار جانے نہ توانے رہا. کہ وہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنے کمزور تھے غلام کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، کہ اپنے دروازوں کو بند کر کے تو دروازوں کے سوراخوں سے دیکھ رہے ہیں ان کو ترکوں کو. یہ بھی مقام آ سکتا ہے. اچھا. تو کہتا بیاہ پیدا خریدار جانے نہ تو آنے رہا. پس از مدت کہتا وہ بڑی مدت ہوگی غلامی میں، ہم تو اس کا پس از مدت گزار استاد برما کاروان رہا. اور پھر آگے جو یہ سارا بند جو ہے فارسی میں، اور بڑا ڈاکٹر صاحب یعنی دل کرتا ہے یہ جو سمجھے نا وہ بھی مان سے ناچنا شروع کرتا ہے. فرماتے ہیں بیاہ ساکی نوائے مرغزار از شاخسار آمد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. او ساکیو میرے دوست وہ دیکھو کہتے ہیں وہ جو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں باغ میں سے. کہتا ہے اس کا مطلب بہار آ گئی ہے، اور بہار آنے سے میرا محبوب بھی آ گیا. اور جب محبوب آ گیا تو پھر خوشی منا. بیاہ ساکی کیا بات ہے نوائے مرغزار از شاخ. کہتا وہ دیکھو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں باغ سے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ مسلمان بھی جاگ پڑے ہیں بڑے عرصے کے بعد، جو پہلے ڈرے ہوئے تھے. جو چھپ کے دروازے کے وہ ڈور مرر تھا ہے. آج کل تو ڈور مرر لگ گیا نا، وہ چھوٹا سا شیشہ لگا دیں دروازے میں تو اس میں ڈور مرر نہیں ہوگا، وہ چیتا چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے دیکھتے. بیاہ ساکی نوائے مرغزار از شاخسار آمد بہار آمد. آج وہ بہار آ گئی ہے. بہار آمد نگار کہتے ہیں محبوب کو. بہار آمد نگار آمد. نگار آمد قرار آمد. کہتا میرا محبوب آ گیا تو قرار ہی آ گیا. بالکل دل کو بھی قرار. سارے مسئلے حل. کیا بات. کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادی صحرا. آؤ دوستو بلکہ وادی اور صحرا میں خیمے ڈالیں دریا کے کنارے. پکنک کریں، پکنک بنائے اس خوشی میں پکنک کرے. کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادی صحرا. جی جی. صدائے آبشارہ از فراز کو سار آمد. کہتا وہ دیکھو پہاڑ کی چوٹیوں سے اس خوشی میں وہ جناب نا وہ آبشاریں بھی آ رہی ہیں. منظر کشی دے. منظر کمال کیا ہے. جس طرف دیکھو خوشیاں خوشیاں. کشید ابر بہاری
خیمہ اندر وادی صحرا کہ دوستو اس خوشی میں کہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں پھر بیداری آ گئی ہے. اور وہ جو نو آبادی قوتیں تھی جنہوں نے بہت زیادہ تو آج انہوں نے مار کھائی ہے اور ترکوں نے ان کو سب کچھ سرنڈر اور آزادی کا اعلان کر دیا. تو اس خوشی میں آؤ سب مل کر ہم جو خوشیاں منائیں اور ہر طرف فطرت بھی جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے. صورت گردم تو ہم قانون پیش دے ساقی کہ خیل نغمہ پردازہ قطار اندر قطار آمد کہ اے خدا میں تجھ پر قربان جاؤں. اللہ 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 صورت گردم اللہ اے ساقی تو میں قربان جاؤں پر اور تو ہم پر پہلے سی طرح پھر مہربان ہو جا پہلے سے. صورت گردم تم قانون پیشی اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کر چکے ہیں. بالکل صورت او تیرے میں قربان جاؤں. صورت گردم تو ہم قانون پیشے ساز دے ساقی کہ خیل نغمہ پروازہ قطار اندر قطار آمد کہ جس طرح وہ مرغابیاں اور وہ کونجے غولوں کے غول آتے ہیں تو اس طریقے مسلمان بھی جو ہے نا وہ خوشی سے جو ہے نا شرسار ہو رہے ہیں. جس طرح پکنک منانے میں بعض دفعہ آدمی ایک دو دن کے لیے بچوں کو لے کے جاتا ہے فیملی دوستوں تو اقبال کہتا ہے کنارہ زاہدہ گیر کنارہ زاہدہ برگیر و بے باکانہ ساگر کش کہتا آؤ سب مل کے گھومر ڈالیں ناچیں گائیں اس خوشی میں وقتی طور پر جو ہے نا پکنک منائیں دریا کے کنارے. پس از متد از شاخ کوہن بانگے ہزار آمد کہتا بڑی مدت کے بعد وہ پھر موسم آیا. پس از مدت کہ صدیوں کی غلامی کے بعد ہم لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے نتیجے میں نے یہ خوشی آئی ہے. اس حوالے سے آؤ مل کے خوب جو ہے نا خوب خوشیاں. کیا بات با مشتاقاں حدیث خواجہ و بدر و حنین اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں ان کو جو ہے نا صحابہ کرام کے قصے سنائے ان کی کامیاب با مشتاقاں کیا بات ہے با مشتاقاں حدیث خواجہ و بدر و حنین آور تصرف ہائے پنہانش بچشم آشکار آمد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی تھی وہ آج وہ سامنے آ رہی ہیں. مسلمانوں تمہیں کبھی بھی جو ہے نا مایوس ہونا اور ان کی جو وہ باتیں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. صحیح 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 بالکل. دیگر شاخ خلیل جی از خون ماں نمناک می گردب دیگر شاخ خلیل از خون ماں نمناک می گردب. دیکھو کہ ترکوں نے اپنی جو قربانیاں دی ہیں خون کی جو قربانیاں دی ہیں تو وہ جو ابراہیم خلیل اللہ کی جو وہ درخت تھا جو مرجھا گیا تھا وہ پھر دوبارہ دیگر شاخ خلیل کہ مسلمانوں پر یہ جو دین تھا انہوں نے پودا لگایا تھا وہ تھوڑا سا سوکھ گیا تھا تو ہماری ان ترکوں کی قربانیوں سے وہ پھر ہرا ہو گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. دیگر شاخ خلیل از خون ماں نمناک میں گردب یعنی جس سے کہنا پھر پنگر ہو گیا. با بازار محبت نقد ماں کامل عیار آمد اور اس محبت اور اس قربانی کے میدان میں ہمارا خون جو ہے نا ترکوں کا خون جو ہے نا وہ رنگ لے کے آ گیا. لہذا کیوں نہ ہم خوشی منائیں. کیا بات کیا بات. دیگر شاخ خلیل الخون ماں نمناک می گردد با بازار محبت نقد ماں کہ ہمارا سودا جو ہے اس مارکیٹ میں وہ خوب اس نے قیمت وصول کی ہے. بازار محبت نقد ماں دین کی بات کامل عیار آمد کیا بات. سر خاک شہید برگہائے لالا می پاشم کہ خونش با نحال ملت سازگار آمد کہ میں وہ شہداء کے قبروں پر میں پھول چڑھا رہا ہوں. سر خاک شہید بالکل برگہائے لالا می پاشم کہ پھولوں کی پتیاں میں شہداء کی قبروں پر نچھاور کر رہا ہوں. کیا بات. کہ ان کا خون کہ خونش شین جو ہے نا ان شہداء کی کہ خونش با نحال نحال کہتے ہیں درخت کو با نحال ملت ماں ہماری ملت کا درخت جو سوکھ گیا تھا ان شہداء کی قربانیوں ان کے خون سے یہ پھر آ رہا ہوگا.
یہ وہ وقت بھی ہے نا کہ جب فاطمہ بنت عبداللہ شہید ہوئی تھی تو ان کی قبر پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ یہ یہاں سے اب انشاءاللہ یہ روشنی نکلے گی، اسلام دوبارہ پھیلے گا اور پوری دنیا میں دیکھیں نا جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں طرابلس کے شہداء کا. اور دیکھ کتنے اس وقت کیا تھا 1912 کی بات تھی اور 1923 میں 11 سال بعد دیکھو وہ ان کی مشن کوئی صحیح ثابت ہوئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب آخر میں کمال کر دیا ہے، یعنی اقبال کہتا ہے بیات گل بیفشا نیم و میں در ساغم اندازم. او میرے دوستو آؤ ایک دوسرے پر پھول نچھاور لڑیاں پائیے آئے تمال پائیے کیا بات. آپ خود اندازہ لگائیں کیا کتنے خوش ہوئے یعنی اور کتنی بڑی کامیابی بڑی ابھی ابتدا ہوئی ہے. طلوع اسلام سے نام دیا، طلوع اسلام کا نام دیا ہے. فرانس پہلے اس سے پہلے یونان، برطانیہ، پہلے یونانی، پھر فرانس، پھر برطانیہ. یہ اس دور کے جو تھے یہ بہت بڑی قوتیں تھیں، بہت بڑی. بالکل. لیکن ہے کہ یہاں اقبال یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کو توحید پھر لا الہ کے لیے ترکوں نے جو ہے نا قربانیاں دی. تو کہتا وہ مسلمانوں کا وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا وہ درخت وہ پودا جو تھا جو کہ سوکھنے کے قریب تھا، ترکوں کی اس قربانیوں کی وجہ سے وہ پھر وہ جو ہے تو کہتا کیوں نہ ہم خوشی منائیں. صرف اس کا ڈرامے کی ایک جھلک انہوں نے بنائی ہے ارطغرل کے نام سے نا. ریکارڈ توڑ دیا اس ڈرامے نے پاکستان کے اندر کہ اتنے ترکی میں نہیں دیکھا گیا جتنا پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے. اور اسے ریکارڈ توڑ یعنی کہ دنیا کے پہلے نمبر پہ آ گیا کہ ڈرامہ آ گیا کہ اتنے لوگوں نے اس کو ویو کیا اور اتنے بار دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں قسطیں ہیں توبہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اور لوگوں کا تجسس شوق اسی طرح ہے. وہی کامیابیاں دکھائی جا رہی ہیں، وہی جو جس کی انہوں نے آج بات کی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ، وہ انہوں نے فلمایا ہے نا، اس کو ٹیبلو کیا ہے. یہ تو یعنی اقبال نے یعنی شاعر اس کو جب پریکٹیکل ہم پیش کریں گے سٹیج پر نہیں، اب جو صرف ڈرامہ بنا ہے تو وہی لاکھوں کی تعداد میں چلا گیا. جی سر. کہتے بیات گل بیفشا نیم، او میرے دوستو آؤ ایک دوسرے پر پھول نچھاور کریں. وہ میں در ساغر اندازم، اور ایک دوسرے کے پیالوں میں مشروب ڈالیں. فلک رات سقف بشگافیم، اور یہ کائنات کے اندر جو آسمان کے اندر بھی ہم اس خوشی میں کتنے جو ہے وہ وہاں بھی پتہ لگ جائے، وہاں تک آواز جائے گی. فلک رات سقف بشگافیم و ترے دیگر اندازم، تاکہ پوری دنیا کو پتہ لگے کہ انہوں نے کامیابی حاصل. تو ڈاکٹر صاحب میں تو سچی بات ہے یہ جو ہے نا اقبال کی اگرچہ یہ طویل نظم ہے جو انہوں نے آخری، لیکن وہ اس میں انہوں نے جناب نا بوڑا، اور یہ ہمارے تمام دانشوروں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، انجینئروں کے لیے، وکلا کے لیے، صحافی کے، علماء کے لیے خاص ان کے لیے، اور جو ہمارے مسجد میں جو ہمارے بولے والے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. شکریہ سر. پھر میں آپ کے حوالے سے یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ خدا کے واسطے نوجوانوں اقبال کی طرف آؤ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ماشاء اللہ جس محنت سے، جس طریقے سے، مجھے تو یوں لگا جیسے کہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں ان کے بازبان سن رہا ہوں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بلکہ ایک بلیسنگ ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے دور میں ہم حیات ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں، بلکہ علامہ اقبال کو سن رہے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سن رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کلیہ قانون قاعدے ہمارے لیے کھول کے بیان کیے کامیابی کے. قرآن سے موتی چن کے لے کے آ کے ہمارے سامنے وہ اشکاف طریقے سے ہمارے سامنے کیے. مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ آج 74 سال کی آزادی کے باوجود ہم لوگ ان کے ارشادات افکار اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم کام نہیں کر سکے. ہماری کامیابی، مسلمانوں کی کامیابی، ملت امہ جو ہے اس کی کامیابی علامہ اقبال کے افکار پہ عمل کرنے میں ہے، اور علامہ اقبال کے افکار جو ہیں ٹوٹلی قرآن مجید کی تفسیر ہے. اللہ ہمیں، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، خاص طور پہ طلباء طالبات، درس و تدریس سے جو متعلق لوگ ہیں، مدارس ہیں، مذہبی ادارے ہیں یا عسکری ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اداروں میں ان کی افکار اقبال کو لازم کر دیں. ان کی 13 طویل نظمیں ہیں، ان کو نافذ کر دیں ایک قسم کا
کسی آرڈیننس کے ذریعے، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کسی بھی طریقے سے یہ نافذ کر دیں. اگر مسلمانوں کا کریکٹر بنانا ہے، پاکستانی قوم کا کریکٹر بنانا ہے، ان کو ایک بہترین قوم اور انسان بنانا ہے، ہیومن بینگ بنانا ہے، تو ہمیں یہ افکار اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ اس کو ہم نے نافذ کرنا ہوگا. اس کو ہر بندے کے رگ رگ میں، نس نس تک پہنچانا ہوگا. تبھی ہم شدت پسندی جو ہے ہمارے نوجوانوں میں جو ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہے، کم علمی کی وجہ سے ہے، بے روزگاری کی وجہ سے ہے، یا کسی بھی وجہ سے ہے. حالانکہ اس میں باقی قوتیں بہت ساری شامل ہیں پاکستان کو، خاص طور پہ پاکستانیوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور اس سے انتشار خلفشار پیدا کرنے کے لیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ آنن فن ایک دم مہنگائی، کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے، کبھی گیس غائب ہو جاتی ہے، کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے، کبھی کپاس، کبھی پٹسن، کبھی گھی مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پیچھے ایک سازشیں ہوتی ہیں. عام سادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ بیچارے وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری روٹی جو تھی وہ 10 کی روٹی وہ 20 کی ہو گئی ہے، وہ چائے کا کپ جو 5 روپے کا تھا وہ 10 کا ہو گیا، 10 سے 20 کا ہو گیا، 20 سے 40 کا ہو گیا. ان بیچاروں کے لیے یہی بہت بڑی ایک چیز ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ افکار اسلام، افکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہم شد و مت سے پوری تگ و دو کے ساتھ اس پہ نافذ کریں. اگر اس میں ارباب اختیار سن رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ یہاں یہ جو دنیا فانی ہے، ہم فانی ہیں، ہم نے ایک دن جانا ہے، ہم نے ایک دن مر جانا ہے. اگر ہم آج کچھ کر جائیں، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ دیکھیں اپنے افکار کہہ گئے ہیں، اور آج 100 سال کے بعد بھی ہم اس طرح سن رہے ہیں جیسے کہ وہ موجود ہیں. آپ سے بھی حساب ہوگا. جو جس جگہ سیٹ پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی ادارے کا چپڑاسی ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے، پی این ہے یا پرائم منسٹر ہے، اس کو چاہیے کہ علامہ اقبال اگر قرآن مجید نہیں سمجھ سکتا، قرآن مجید صحیح طریقے سے معنی سے نہیں پڑھ سکتا، تو کم از کم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، خاص طور پہ مدارس کے جو دوست احباب ہیں، ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان سے گزارش ہے اپنے بچوں کو علامہ اقبال سے بھی روشناس کریں. صرف 2 3 4 5 6 اشعار پہ اکتفا نہ کریں. ان کی 13 نظمیں جو ہیں جو ٹوٹل اسلام کے بارے میں ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو طلوع اسلام جس کا آج ہم نے کور کیا ہے، میں بہت مشکور ہوں منظور احمد صاحب کا، تہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ بھی ہوں گے کہ یہ اپنا دیگر بہت ساری مصروفیات ہیں، بہت مصروف آدمی ہونے کے باوجود خود تکلیف کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے لیے خاص طور پہ ٹائم نکال کے یہ چیزیں ریکارڈ کرا رہے ہیں. میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے اس معاملے میں، یہاں کیا دین دنیا اور آخرت میں بھی ان کی کامیابیوں سے نوازے. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے، اسی دکھ سے ساتھ، اسی دل کے ساتھ، میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را، میرے استاد محترم کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ خدا را کلام اقبال کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ویڈیوز ہیں، اس کو بار بار سنیں. ایک دفعہ سننے سے آپ تالی تو بجا دیں گے، سر بھی دھن لیں گے، ہو سکے دوال بھی ڈال دیں، مگر بار بار سن کے اس پہ کوشش کریں سمجھنے کی، اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ ایک بہترین انسان بن جائیں گے، بہترین طالب طلباء بن جائیں گے، بہترین ہیومن بینگ بن جائیں گے. اور یہ جو ہے صرف یہ ہے علامہ اقبال کا کلام جو ہے آج کے دور میں اگر ہم پہ نافذ حکومت کر دے، تو میں یہ کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ پاکستان میں جو شدت آئی ہوئی ہے، لوگ باتوں میں ہمارے نوجوانوں کو جناب روڈوں پہ لے آتے ہیں، اور جناب گلیوں میں لے آتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، یہ بیچارے اس حد تک چلے جاتے ہیں، تیش میں دلا دی جاتے ہیں کہ وہ غریب بندوں کو، جو ڈیوٹی پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، یا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. یہ کتنی کم بختی ہے، کتنی بڑی بیوقوفی اور کم عقلی ہے کہ اپنی چیزیں جلا دیتے ہیں، اپنی بلڈنگیں، اپنی گاڑیاں، اپنے پلازے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے لیے علامہ اقبال کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا. اس دعا کے ساتھ ہم دعا دونوں کرتے ہیں، آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ خدا را اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. تو پاکستان زندہ باد.